بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف کے اقتدار کا 16 ماہ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور اس کے بعد آئینی تقاضا جو کہ نگران وزیر اعظم کے تقرر کا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہوں گے اور انوار الحق کاکڑ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے تقرر کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے متحد نظر آتے ہیں۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اب جو اہم مدعا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے عہدے میں رہتے ہوئے آخری تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صحافت کے حوالے سے چند بلند و بانگ دعوے کیے۔ ان دعووں کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا دور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے مثالی دور تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی صحافت کا انڈیکس بہتر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہماری حکومت میں صحافیوں کو کام کرنے کی اجازت تھی۔ وہ صحافی چاہے ہمارے مخالف لکھتے اور بولتے ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہماری حکومت نے ان کو کام کرنے کا مکمل موقع فراہم کیا۔ ان تمام بلند و بانگ دعووں کا جواب ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت نے صحافت پر کس طرح کی قدغنیں لگائیں اور ان قدغن لگانے کے بعد وہ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے۔ ارشد شریف ایئر ویپر پاور پلے کے نام سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے اور پاکستان کے تحقیقاتی صحافت میں سب سے نمایاں نام رکھتے تھے۔ صدر پاکستان سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی وصول کر چکے تھے۔ جب یہ حکومت آئی تو سب سے پہلے ارشد شریف پر اور اس کے ساتھ ساتھ چند اہم اور بھی صحافی ہیں جن کی تفصیلات میں آگے آ کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ارشد شریف بھی ان میں سے ایک تھے۔ ارشد شریف پر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، پھر انہیں ایئر وے سے آف ایئر کرایا گیا اور آف ایئر کرانے کے بعد زندگی کے حوالے سے لائف تھریٹس دیے گئے۔ ان لائف تھریٹ سے بچنے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے ارشد شریف راتوں رات پشاور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے نکل جاتے ہیں اور دبئی کے لیے فرار ہو جاتے ہیں۔ جب ارشد شریف دبئی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو حکومت سمیت تمام اتحادی جماعتیں ارشد شریف پر تنقید کرتی ہیں۔ دبئی جب ارشد شریف پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں دبئی سے بھی بے دخل کرایا جاتا ہے۔ دبئی سے بے دخل ہونے کے بعد وہ کینیا کے شہر نیروبی میں جاتے ہیں اور پھر وہیں نیروبی میں ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کو اب تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ حکومت سمیت تمام اتحادی جماعتیں جو ہے وہ اس سوال پر خاموش ہیں، نہ ہی لب کشائی کرنے کا چانس دیتی ہیں اور نہ ہی لب کشائی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے آج خود نوٹس لیا گیا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ارشد شریف کے بچے اور ارشد شریف کی والدہ ارشد شریف کے لیے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ یہ ترا امتیاز بھی شہباز حکومت کے سر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے۔ جب حکومت کی تبدیلی ہوئی تو عمران ریاض خان صاحب سما پر پروگرام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہیں سما سے آف ایئر کرایا گیا، پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگر 3 مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ آخری مرتبہ جب انہیں گرفتار کیا گیا 11 مئی 2023 تھا۔ 9 مئی کے بعد 11 مئی کو عمران ریاض خان صاحب کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اب تقریباً 93 دن گزر جانے کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ان کی فیملی اور ان کے وکلاء بار بار اس چیز پر سنجیدہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف عدالتوں میں بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اور عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے حکومت نہ تو سنجیدہ تھی، بلکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تو انہیں صحافی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے سینئر ممبر شاہد خاقان عباسی نے عمران ریاض خان صاحب کو جاننے تک سے ہی انکار کر دیا۔ یہ ان کی کارکردگی تھی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے۔ یعنی عمران ریاض خان صاحب کو اب تقریباً تیسری مرتبہ گرفتار ہوئے 93 دن ہو چکے ہیں، 3 ماہ اور 3 دن یہ حکومت چلی گئی ہے، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایئر وے اور بول کی غیر قانونی بندش کے حوالے سے۔ وہ تمام میڈیا چینلز جو کہ حکومتی موقف کے متضاد بات کرتے نظر آتے تھے یا حکومت پر تنقیدی جائزہ کرتے نظر آتے تھے، ان تمام کے پیمرا سے لائسنس منسوخ کر دیے جاتے تھے۔ ایئر وے اور بول ان کی بڑی نمایاں ایگزامپلز ہیں۔ کئی مرتبہ ایئر وے کو اور بول کو آف ایئر کرایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائسنس منسوخ کرائے گئے۔ پھر آتے ہیں سینئر صحافیوں پر کس طرح سے تشدد کیا گیا۔ ایک تقریب ہوتی ہے، ایک تقریب میں سینئر صحافی ایاز امیر صاحب تقریر کرتے ہیں اور حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو وہ اپنے آفس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایاز امیر صاحب پر تشدد کیا جاتا ہے اور نامعلوم افراد ان پر تشدد کرتے ہیں اور ایاز امیر صاحب کو کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں مل سکتا اور نہ ہی حکومت ان کی فیور میں کوئی بات کرتی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب بول نیوز کے سمیع ابراہیم صاحب پر بھی 2 مرتبہ گرفتاری ہوتی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کی مقصد صرف اور صرف حکومتی تنقید کو روکنا تھا۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت میں کسی صحافی پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، یہ ان تمام کی پوسٹ مارٹم میں رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد پیمرا کو غیر قانونی اثر و رسوخ کے تحت استعمال کیا گیا۔ پیمرا ایک الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی انڈیپینڈنٹ طور پر کام کرتی ہے، لیکن شہباز حکومت نے پیمرا کو بھی اپنے اثر و رسوخ کے ماتحت رکھا۔ پیمرا کے ذریعے مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف افراد پر پابندی لگاتے رہے۔ صابر شاکر صاحب ایئر وے پر پروگرام کیا کرتے تھے، سب سے پہلے ان پر بھی غداری اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، پھر انہی مقدمات کو دیکھتے ہوئے اور ارشد شریف کا نتیجہ دیکھتے ہوئے صابر شاکر صاحب ملک سے فرار ہوئے اور ابھی بھی سعودی عربیہ سے پروگرام کر رہے ہیں، یعنی اپنے یوٹیوب چینل کو چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منیر پیرزادہ صاحب 92 پر پروگرام
کام کیا کرتے تھے. محیط پیرزادہ صاحب پر بھی دہشت گردی اور غداری کے مقدمات اور بغاوت پر اکسانے کے مقدمات درج کیے گئے. محیط پیرزادہ صاحب بھی ان تمام مقدمات کی زد میں آ کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں. صدیق جان صاحب اپنے آفس بول نیوز سے باہر نکل کر آتے ہیں تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. مخدوم شہاب الدین کو افیئر کیا جاتا ہے. اور سب سے لاسٹ میں آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آفتاب اقبال صاحب کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. ان پر گرفتاری کے بعد ان پر مختلف قسم کے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور جب ان کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ بھی ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں.